بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک اہم ایشو پر بات کروں گا اور وہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن کی آمد ہے، حالانکہ یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ کیا واقعی یہ جو اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال الیکشن تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک جو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیاسی لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کی سٹیٹمنٹس بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بلاول جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلاول وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد مختلف فورمز جو ہیں ان سے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں، اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور میں اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر آ گئے، اور پھر سرائکی بیلٹ سے یعنی کہ ساؤتھ پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے یا پی ٹی آئی سے جو بہت سارے لوگ تھے جن کو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے جی، یہ کسی قانون اور اصول کے تابع تو ہے نہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اس وقت ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ایسی پولیٹیکل اوپینین پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو اگلے وزیر اعظم ہیں وہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے۔ تو چلیے، بہرحال پاکستان میں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ممکن ہے، نہ یہ آئین کے تابع ہے، نہ یہ قانون کے تابع ہے، اور نہ ہی یہ کسی قسم کی موریلٹی یعنی کہ اخلاقیات کے تابع ہیں۔ تو ہر وہ زندگی کے پہلو جس میں سے قانون یا پھر اخلاقیات جو ہے وہ منفی ہو جائے، اس میں پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بلاول کیسے ممکن وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں کہ اگر پولیٹیکل گیم کو دیکھا جائے تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ پاکستان میں اپنا وزیر اعظم لا سکے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے کسی شخص کے لیے بھی کم از کم جو 2 صوبے ہیں ان میں اس کی میجورٹی ہونا بہت ضروری ہے، اور ان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا ہے۔ تو اتفاق سے ان دونوں صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ کم از کم پنجاب میں، اور جو وسطی پنجاب ہے اس میں تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی سیٹ جیتنے کی پوزیشن ہے، ایون ایم پی اے کی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی پاسبل کہ کچھ فیوڈلز ہیں، جو زمیندار ہیں، جو وڈیرے ہیں، وہ اپنی ذاتی اثر و رسوخ سے کوئی سیٹ حاصل کر لیں۔ تو ادروائز اگر پولیٹیکل بیسس پر کہا جائے تو وہ بھی بہت مشکل ہے۔ تو بات رہی سندھ کی، وہ میں بات کرتا ہی نہیں، کیونکہ سندھ میں تو الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے، وہ تو ایک سلیکشن ہوتی ہے۔ آپ چند دن پہلے دیکھ چکے ہیں کہ پہلے بلدیاتی الیکشن کس طریقے سے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے جو میئر منتخب ہوئے وہ کس طریقے سے ہوئے۔ تو یقیناً اگر کوئی اسی قسم کا طریقہ استعمال کیا گیا اگلے الیکشن، جنرل الیکشنز کے بعد، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم بن جائیں۔ ادروائز کم از کم میرا جو سیاسی تجزیہ ہے یا سیاسی تاریخ کا جو علم ہے، اس کے مطابق مجھے بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم نظر نہیں آتے۔ بہرحال
یہاں پر ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے سیاسی وراثت۔ تو سیاسی وراثت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلاول بھٹو جو ہیں ان کی سیاسی وراثت جو ہے، ان کے جو نانا کے باپ ہیں سر شاہ نواز بھٹو، جو کہ ریاست جوناگڑھ کے دیوان، یعنی کہ آپ سمجھ لے کہ اس وقت کے وزیر اعظم سے تھے، ان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر جس طریقے سے ان کے نانا یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے، جس طریقے سے وہ اسکندر مرزا کے قریب ہوئے، پھر انہوں نے کس طریقے سے جنرل ایوب خان صاحب کو اپنے شیشے میں اتارا اور اس دور کے ینگسٹ یعنی کہ نوجوان وزیر بنے، اور بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایوب خان کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ سیاست میں جو مفاد پرستی یا جسے ہم ریئل پالیٹکس کہتے ہیں اس کی انتہا ہے۔ تو چونکہ بھٹو صاحب بھی پولیٹیکل سائنس کے سمجھے کہ اسٹوڈنٹ رہے، انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو پڑھا، انہوں نے کتابیں لکھی، اسی طرح بلاول نے بھی پالیٹکس پڑھی ہے، تو یقیناً بلاول بھی وہ داؤ پیچ جانتے ہوں گے جو ان کے نانا نے اپلائی کیے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو والدہ نے جس طریقے سے حکومتیں حاصل کی، اور پھر پاکستان کے جو ساتھ جو کچھ کیا۔ تو اگر کراچی کے میئر کا جو الیکشن ہے اس کے پیٹرن کو مد نظر رکھا جائے تو پھر میرے خیال میں شاید بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائے۔ تو پھر جو دوسرا پیٹرن ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ان کے نانا کا پیٹرن، کہ اس وقت 1970 کے جو الیکشن تھے ان میں میجورٹی تو عوامی لیگ حاصل کرتی ہے، یعنی کہ جو ٹوٹل سیٹیں تھیں ان میں سے کوئی 167 کے قریب یعنی کہ 167 سیٹیں جو ہیں وہ عوامی لیگ حاصل کرتی ہے، اور جبکہ ان کے نانا کے پاس 81 اور پلس کچھ ریزرو سیٹیں تھیں، یعنی کہ مجموعی طور پر 85 86 87 سیٹیں بنتی تھیں۔ تو لیکن دیکھیں کہ انہوں نے، چونکہ اگر پاکستان اکٹھا رہتا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اکٹھے رہتے، تو پھر کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو ایون وزیر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ وہ اس لیے کہ چونکہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی، تو جو بھی پارٹی وہاں سے الیکٹ ہوتی اسی پارٹی کے وزیر بھی ہونے تھے، اسی پارٹی کا وزیر اعظم ہونا تھا۔ تو پھر جناب ایک بڑا دلچسپ قسم کا فارمولہ دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مجیب الرحمان کو۔ اس نے کہا جی کہ مجھے آپ صدر بنا دیں اور آپ وزیر اعظم بنیں۔ جناب یہ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے کہ بھٹو صاحب مجیب الرحمان کو کتنا بڑا بیوقوف شخص سمجھتے تھے۔ حالانکہ بھٹو صاحب جس دور میں ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے تو شیخ مجیب الرحمان اس وقت پالیٹکس میں داخل ہو چکا تھا۔ 1956 کا جو آئین ہے اس میں اس کی مخالفت میں شیخ مجیب الرحمان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس کے جو اساتذہ تھے ان میں جو ہے وہ باشانی، مولانا باشانی جو ہیں وہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک اور بہت بڑے لیڈر تھے وہ موجود تھے۔ بہرحال اگر جناب کراچی کے الیکشن کا پیٹرن، کراچی کے میئر کے الیکشن کا پیٹرن ریپیٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کسی طریقے سے اکتوبر کے الیکشن اگر ہوئے تو وزیر اعظم بن جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے قانون، اس کے لیے آئین، اس کے لیے اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پھر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اپنی والدہ اور اپنے جو جو نانا تھے جو وزیر اعظم بنے،
ان کے انجام کو بھی مد نظر رکھیں۔ اگر آپ غیر آئینی، غیر قانونی اخلاقیات سے بالا سیاست کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شخص بھی اسی قسم کی سیاست کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔